السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 3 ہے، اور کلاس نمبر 3 میں حرکات کے قواعد کو پڑھیں گے۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات قرآن پاک میں 90,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں، یعنی زبر زیر پیش قرآن پاک میں 90,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی کلاس کے ذریعے قرآن پاک کے 90,000 سے زیادہ حروف کو پڑھنے کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کس طرح پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ صرف اتنا کیجیے گا کہ جو سبق پڑھایا جائے، جس طرح پڑھایا جائے، اس سبق کو اسی طرح پڑھیے گا، اور جتنی مرتبہ سبق پڑھنے کے لیے گزارش کی جائے اتنی مرتبہ سبق کو لازماً پڑھیے گا، تاکہ آج کی کلاس کا سبق بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو سکے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہ جو اتنا سا سبق ہے، صرف اتنے سے سبق کو اگر اچھی طرح سمجھ کر یاد کر لیا جائے تو اتنے سے سبق کی بنیاد پر قرآن پاک کے 90,000 سے زیادہ حروف کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے زبر کو حرکت کہتے ہیں، زبر کو حرکت کہتے ہیں، اسے 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے زیر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو حرکت کہتے ہیں، اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے پیش کو حرکت کہتے ہیں، پیش کو حرکت کہتے ہیں، اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہ ہے با، اور با کے اوپر یہ جو علامت ہے، اس علامت کو زبر کہتے ہیں، اور زبر قرآن پاک میں 50,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اب آپ اس علامت کو دیکھیے گا اور دیکھ کر پڑھیے گا، زبر 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 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ اسی طرح یہ جو حرف ہے با، با کے نیچے یہ جو علامت ہے، اس علامت کو زیر کہتے ہیں، اور زیر قرآن پاک میں 35,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اب آپ اسے دیکھیے گا اور دیکھ کر پڑھیے گا، زیر 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 6 مرتبہ۔ اسی طرح یہ جو حرف ہے با، با کے اوپر یہ جو علامت ہے، اس علامت کو پیش کہتے ہیں، اور پیش قرآن پاک میں 8,000 سے زیادہ مرتبہ ہے۔ اب آپ اس علامت کو دیکھیے گا اور دیکھ کر پڑھیے گا، پیش 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 6 مرتبہ۔ تو یہ جو زبر ہے اور یہ زیر اور یہ پیش، زبر زیر پیش قرآن پاک میں 90,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ پارہ نمبر 3 ہے، اور پارہ نمبر 3 کا یہ پہلا پیج، اور پہلے پیج کی صرف 3 لائنیں، ان 3 لائنوں میں یہ جو گرین کلر کے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نشانات زبر زیر پیش کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ کاف کے اوپر زبر، را کے اوپر پیش، سین کے اوپر پیش، لام کے اوپر پیش، فا کے اوپر زبر۔ تو یہ جو زبر زیر پیش ہیں، یہ قرآن پاک میں 90,000 سے زیادہ مرتبہ ہیں۔ یہاں پر آپ نے پڑھا زبر کو حرکت کہتے ہیں، پھر پڑھا زیر کو حرکت کہتے ہیں، پھر پڑھا پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ اب یہاں سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو با ہے، با حرف ہے، با ایک حرف ہے، اسی جملے کو 6 مرتبہ پڑھے گا۔ با حرف ہے، با حرف ہے، 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ جو با ہے، یہ ایک حرف ہے، اور با کے اوپر جو علامت ہے یعنی زبر، زبر کو حرکت کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر آپ نے پڑھا زبر کو حرکت کہتے ہیں، تو با حرف کے اوپر زبر حرکت موجود ہے۔ اور یہاں پر آپ نے پڑھا جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، تو اس قاعدے کے مطابق یہ جو با ہے اسے متحرک کہیں گے، کیونکہ با حرف ہے اور حرف کے اوپر حرکت ہے، لہٰذا یہ جو حرف ہے یعنی با، یہ متحرک ہے۔ اسی طرح یہ جو با ہے اسے بھی متحرک کہیں گے، کیونکہ اس پر بھی حرکت موجود ہے۔ یہاں پر یہ جو با ہے اسے بھی متحرک کہیں گے، کیونکہ اس کے اوپر بھی حرکت موجود ہے۔ تو جس حرف کے اوپر بھی کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر لکھا ہے حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہ جو آپ نے پڑھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اس حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔
جیسے یہاں پر با کے اوپر زبر، یہاں پر با کے نیچے زیر، یہاں پر با کے اوپر پیش ہے، تو ان تینوں حروف کو دو دو مرتبہ میں پڑھوں گا تو آپ سنیے گا کہ انہیں میں نے بغیر کھینچے پڑھا، اور اس کے بعد 6 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با بی بو، با بی بو۔ اسی طرح آپ بھی 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے، اس لفظ میں نون، زا اور لام ان تینوں حروف کے اوپر زبر ہے، تو اس پورے لفظ کو جب پڑھیں گے تو کسی بھی حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جیسے نازالا، نازالا۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس میں تا کے اوپر زبر، زا اور دال کے نیچے زیر، تو اس لفظ کو بھی جب پڑھیں گے تو اس لفظ کے کسی بھی حرف کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جیسے تازیدی، تازیدی۔ لیکن اس لفظ میں میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو میم کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بقیہ جو دونوں حروف ہیں انہیں بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیسے مالکی، مالکی۔ یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں ذال کے اوپر کھڑا زبر، ذال کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لام اور کاف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیسے ذالکا، ذالکا۔ اسی طرح یہاں پر ذال کے اوپر کھڑا زبر، تا کے اوپر بھی کھڑا زبر، ذال اور تا کو تو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، بقیہ جس جس حرف کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہے انہیں بغیر کھینچے پڑھیں گے، جیسے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ تو یہاں سے جو آپ نے پڑھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے، یقیناً آپ کو اس کا مطلب معلوم ہو چکا کہ جس حرف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو اسے کھینچ کر نہیں پڑھنا۔ یہاں پر ہے بغیر جھٹکا دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو اسے جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے، جیسے ان تینوں حروف کو میں جھٹکا دے کر پڑھوں گا، با بی بو۔ تو یہ جو پڑھا گیا یہ جھٹکا دے کر پڑھا ہے، تو جھٹکا دے کر نہیں پڑھیں گے بلکہ نارمل آواز میں پڑھیں گے، اور وہ یہ ہے با بی بو، با بی بو۔ یہاں پر لکھا ہے معروف پڑھتے ہیں، معروف پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ مجہول طریقے سے نہیں پڑھیں گے، جیسے آپ نے بہت سارے لوگوں کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ جو لفظ ہے اسے کیا پڑھتے ہیں بعض لوگ؟ الحمدو، الحمدو۔ یہ دال کے اوپر پیش ہے، دو 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 نہیں پڑھیں گے بلکہ الحمدو، الحمدو۔ اسی طرح بعض لوگ یہ جو لفظ ہے اسے پڑھیں گے للہ، للہ، للہ نہیں پڑھیں گے بلکہ للہ، للہ، الحمد للہ، الحمد للہ۔ تو اس طرح پڑھنا معروف پڑھنا کہلاتا ہے، اور قرآن پاک کے سبق پر جب پہنچیں گے اور قرآن پاک کے سبق میں انداز اور لہجے کو بہتر کرنے کے لیے جب پریکٹس شروع کریں گے تو آپ کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے گا کہ آپ کی یہ جو کلاسیں ہیں ان کلاسوں میں آپ تجوید کے قواعد کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اتنے اچھی طرح یاد کیجیے گا کہ یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں۔ اگر یہ قواعد آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگے تب ہی جب قرآن پاک کے سبق پر پہنچیں گے تو آپ کے پڑھنے میں بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور قواعد کو یاد کرنا بالکل مشکل نہیں، کرنا صرف یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سبق ہے اس سبق کو 25 سے 30 مرتبہ پڑھ دیجیے گا تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس سبق کو پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد کلاس نمبر 1 میں کھڑی حرکات کو جو سبق پڑھا تھا اس سبق کو بھی کم از کم 10 سے 15 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، اور آخر میں کلاس نمبر 2 میں جو قواعد پڑھے تھے ان قواعد کو بھی